خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مول لئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ کہا جو بھی ہوا وہ حسن کا جادو جگا کے اب تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، ان سے مخاطبت کرتے ہوئے بولی آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، میں ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے تو حضور کے غلام آ گئے کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا ہم ہیں۔ تو کہا یہ کھجوریں حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قیمت کیا لیں گے، ہم بک چکے ہیں خود، ہمیں یہ بتاؤ اس پیارے کا ڈیرہ کہاں ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اس وفد کے سربراہ کا نام طارق تھا اور اس وجہ سے اس کو وفد طارق کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تیری تک کے اداواں میں مرید ہوں، جمال ہی ایسا دیا، خوبصورتی ایسی دی، ایسا حسن عطا کیا کہ کائنات میں اللہ نے کوئی ایسا حسین پیدا نہیں کیا۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تھے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جا کوئی نہیں۔ وہ خوبصورتی دی، وہ جمال دیا کہ جو انہی کا ہے اور انہی کا مقصود ہے، اور وہ جمال دے کے خود میرے رب نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم، رخ نور کی قسم اور شانوں پہ لٹکتی سیاہ زلفوں کی قسم، تو جس کے حسن کے قصیدے میرا رب بھی بیان کرے، بلکہ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی حضور وہ ہیں کہ جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا یہ شرف ہوا نا کہ ہمارے محبوب وہ ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا نا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی معمولی شخص تھوڑا ہے جس کا محبت کا دم بھرتے ہو۔ وہ لوگ نام کا پہلا سپیلنگ لکھ کے جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں اور چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا محبوب وہ نہیں ہے جو گلیوں میں آوارہ گھومتا ہو، ہمارا تو محبوب وہ ہے جو عرش کی گلیوں پہ روشوں پہ سیر کرتا ہے۔ ہمیں نام چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سینہ تان کے محمد محمد پکاریں گے۔ یہ میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ رہتا ہوں، اور جو سفر میں رہنے والا شخص ہو تو اس کے تجربات بھی فزوں تر ہوتے ہیں۔ تو گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، اور آپ نے بھی پڑھا ہو، یہ ایک الگ سائیکی ہے، الگ کائنات ہے۔ یہ بھی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ کے تو متحیر ہو جاتے ہیں، کچھ جملے ہیں کہ وہ پڑھیں تو ہنسی نہیں رکتی، کچھ ہیں تو دیر تک سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور کچھ جملے بڑے معنی خیز بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک جملہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو جو میرے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ بھی بتائیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور آج بے وفائی کا داغ لے کر کے یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں، جو پیار کرتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ دنیا کی محبتیں بے وفا ہیں لیکن وہ بندہ نواز محبت ہے، حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو پھر پیار اس سے کرو نا جو پیار کرنے کی ریت تو نبھا سکے نا، اس سے پیار کرنا کیا جو راستے میں چھوڑ جائے۔ اور وہ پیار کیسا جو انسان کو کسی کام کا نہ چھوڑے۔ غالب نے کہا تھا نا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یعنی ایک وہ پیار ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر کے ناکارہ کر کے چھوڑ دیتا ہے،
لیکن جس پیار کی میں کہانی سنا رہا ہوں وہ بلال حبشی کو پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک پہنچاتے۔ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں انسانوں کو، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، قتل تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ ایک کے چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن حضور کے اربوں کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ باقی محبتیں توڑتی ہیں، یہ محبت جوڑتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل با محبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں۔ وہ محبت جوڑتی ہے۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے، آپ کا میرے سے کیا رشتہ ہے؟ اس رشتے کی بنیاد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ محبت انسانوں کو وحدت کی لڑی میں پروتی ہے، ہمیں امت بناتی ہے۔ یہ امت بن کر کے محبت رسول جب فراواں ہوگی تو نفرتیں نہیں ہوں گی، چونکہ نفرتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ محبت برے سینے نفرتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اپنے سینے حضور کی محبت سے آباد کرو، پھر سینے نفرتوں کی آماج گاہ نہیں بنے گی۔ وہ کہتے ہیں جہاں خالی جگہ پڑی ہو، خالی مکان پڑا ہو، تو کہتے ہیں وہاں جن بھوت آ کے بسیرا کر لیتے ہیں، لیکن بستے گھروں کے اندر تو جن بھوت نہیں آتے۔ یہ نفرتیں، یہ سب کچھ وہاں آتی ہیں جہاں حب رسول کی خوشبو ہے۔ تو اپنے دل کو حضور کی محبت، اپنی روح کو حضور کی محبت، اپنے قلب کو حضور کی محبت کی آماج گاہ بنا لیجیے گا۔ نازش قادری کا ایک شعر ہے، اللہ ان کو صحت دے، آج کل بہت بیمار ہیں، تو مجھے بہت پرانا بچپن کی میٹرک کے زمانے، چونکہ وہ میرے استاد بھائی بھی ہیں، تو ان کے بچپن کے زمانے کا ایک شعر ہے مس خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ تو ان کی محبت جب رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہوگی تو پھر وہاں بٹ نہیں ہوں گے موذیوں کے، وہاں پھر جنوں کے بسیرے نہیں ہوں گے، وہاں نفرتوں کے ڈیرے نہیں ہوں گے، وہاں پیار ہی پیار ہوگا، الفت ہی الفت ہوگی۔ میں تو اپنے بھی دوستوں کو کہتا ہوں جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جبے اور دستاریں پھاڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے ہم مسلک بھی ایک دوسرے کے لیے جو نفرتوں کے بیج بو رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں نہ کیا کرو۔ جب تم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا یہ عمل تمہارے دعوے کی تکذیب کرے گا، اس لیے کہ تمہارے اندر پھر گنجائش ہے نا کہ تم حضور کے کسی غلام سے نفرت پیدا کر رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے تکذیب ہوگی۔ اس لیے ہمارے سینے حضور کی محبت سے آباد ہونے چاہیے۔ محبت، الفت، تین چیزیں جوڑتی ہیں پوری انسانیت کو۔ کلکم من آدم و آدم من طین، یہ پوری انسانیت کو چیز جوڑتی ہے۔ تم سب اولاد آدم ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، حضور نے فرمایا یہ چیز جوڑتی ہے، اور یہ جوڑ کر کے کالے گورے اور امیر غریب کے فرق کو مٹاتی ہے۔ جب سب ایک باپ کی اولاد ہے تو کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، تو تفرقات کو مٹاتی ہے یہ چیز کہ کلکم من آدم۔ دوسری چیز، تمام الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا قبیلہ اور کنبہ ہے۔ جب تم اس کی مخلوق ہو، اس کے بندے ہو، تو پھر نفرت کا جواز ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کس کو پتھر مارے ناصر، کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ اور تیسری چیز جو امت کی وحدت کی ضمانت ہے، جس سے شرک